گناہ کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ گناہ ایک کینسر کی طرح ہے۔ جس طرح کینسر کی بیماری ہوتی ہے، کینسر کا زخم ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا ایک ہی علاج بتاتے ہیں کہ اس کا آپریشن کراؤ۔ اسی طریقے سے گناہ ہے، گناہ کا ایک ہی علاج ہے۔ گناہ کو اگر انسان چھوڑ دے تو گناہ سے بچ سکتا ہے، گناہ کی تکلیف سے بچ سکتا ہے، گناہ کے نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کینسر کے بارے میں جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے، اس کا آپریشن کراؤ، ورنہ اس کا جو زخم ہے وہ بدن کے لیے موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو میرے عزیزو، گناہ کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر گناہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے دل پر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے اور گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ صاف ہو جاتا ہے، دل اس کا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر پھر خیر کی کوئی بات نہیں آتی، پھر اس کو آپ نیک بات بتاتے رہیں، خیر کی بات بتاتے رہیں، لیکن اس کے دل پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل اندر سے بالکل کالا ہو چکا ہے، بالکل سیاہ بن چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، گناہ کی دوسری مثال دی ہے کہ گناہ کی مثال ایک آگ کے انگارے کی مانند ہے۔ جیسے آگ کے انگارہ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان آگ کے انگارے کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، حالانکہ آگ کا انگارہ روشنی دار بھی ہوتا ہے، چمکدار بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی انسان اس کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ پتہ چلا ہے کہ اس سے ہاتھ کو جلنے کی تکلیف محسوس ہوگی، اس سے ہاتھ جل جائے گا، اس وجہ سے اس کو ہاتھ میں نہیں لیتا۔ حالانکہ وہ چمکدار ہوتا ہے پھر بھی ہاتھ میں نہیں لیتا۔ ہمیں دکھ رہا ہے سامنے کہ اگر ہم اس کو ہاتھ میں لیں گے تو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے گناہ کو اگر نہیں چھوڑیں گے تو اس سے بھی ہمیں تکلیف ہوگی اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے اور گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گناہ کی تیسری مثال دی ہے، تیسری مثال گناہ کی دی ہے کہ گناہ ایک بچھو کی طرح ہے۔ جیسے انسان بچھو کو دیکھ کر بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، اسی طریقے سے بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اگر بڑے بچھو کو دیکھتا ہے جب بھی دور بھاگتا ہے، اور چھوٹے بچھو کو دیکھتا ہے جب بھی انسان دور بھاگتا ہے۔ حالانکہ انسان گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے جب بھی نہیں ڈرتا، بڑا گناہ کرتا ہے جب بھی نہیں ڈرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہوتا ہے، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہوں سے بہت نقصان ہوتے ہیں، گناہ سے دل پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ دل کے اندر خیر کی بات آنی بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ سے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے کہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ گناہ کے بارے میں علماء کرام کے بیانات میں سنا ہے کہ بہترین گناہ گار وہ ہیں کہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہمارے سے سرزد ہو گیا، پھر ہم نے توبہ کر لی، پھر ہم نے گناہ کر لیا، پھر ہم نے توبہ کر لی۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کو وہ انسان بے حد پسند ہے کہ جو گناہ پر فوراً توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جب بندہ کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پالنے والا ہے، اس کا کوئی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے نفرت عطا فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔